عافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يفتح الأفلاك والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا بآياته بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جوادا كريما مالكا غفورا. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه السماء. اللهم صل على سيدنا محمد قدر دارش زیر آسمان دست نازکا نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا و مصطفیٰ برشان خیش را که دینی همه اوست قدر و اون رسیدی تمام بولوی ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتہ ہے، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا۔ اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے۔ ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے۔ وہ آخری کھڑی میری بالی پہ آ گئی، وہ آخری کھڑی میری بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے۔ کافر کی پہچان کیا پاک میں گم ہے، مومن کی پہچان کی گم اس میں ہے پاک۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ میرے بازو کا اللہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، قیام دے گئی ہے مجھے باتیں صرف ڈالی کہ
خدا کی عاشقوں کا ہے مقام پادشاہی، یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قلم دے رہے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے صنعت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اگر خاموش ہوں میں تو تجھی سے کچھ ہے، کچھ رہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا زبان حقیقت بھی کرائیں۔ اے ایمان والو، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ابھی میں ترجمے کے فریضے سے ادا بھی نہیں ہوا، ایک سوال ترجمے ہو گیا، ہم بچائیں، ہم بچائیں کہ خدا بچائے؟ سوال کی اہمیت اس لیے اور زیادہ واضح ہوتی ہے کہ ہم تو خود خدا سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ ہم خدا سے کہتے ہیں اے رب تو بچا، اور رب ارشاد فرماتا ہے بندے تو بچا، اے ایمان والے تو بچا، ہم بچائیں گے کہ وہ بچائیں؟ وہی ایک ہی صیغہ، ایک ہی لفظ ہے، ہم عرض کر رہے ہیں خدا سے تو بچا، خدا ارشاد فرماتا ہے ایمان والے تو بچا۔ تو کیا ہم کو اپنے بچانے کی طاقت ہے؟ ہمیں حکم کیا جا رہا ہے کہ اپنے کو بچاؤ، تو یاد رکھو کہ رب تبارک و تعالی طاقت پہلے دے گا، استطاعت پہلے دے گا، حکم بعد۔ جس چیز کی طاقت نہیں اس کا حکم بھی، پہلے آپ کو دولت دے گا پھر حج کا حکم دے گا، پہلے آپ کو صاحب نصاب بنائے گا پھر زکات کا حکم دے گا۔ تو معلوم ہوا اس نے ہم کو طاقت دی، ہم اپنے کو بچائے۔ مسئلہ پیچیدہ رہا کہ ہم تو خدا سے کہتے ہیں وہ ہمیں بچائے۔ اس تفصیل کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت مختصر تھی، اس لیے کہ مجھے اس بات کا خیال ہے کہ تقریباً 4 بجے سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ نہیں لکھوں۔ دیکھیے عالم کی تو بہت ساری قسمیں، مگر ایک خاص نقطۂ نظر سے عالم کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کرو۔ ایک ہے عالم عام اور ایک ہے عالم خالق۔ عالم عام کے لیے سنت الہیہ یہ جاری ہے کہ وہ کل فرما دیتا وہ ہو جائے، یعنی اس میں اسباب و وسائل یہ سب کچھ نہیں، بس کل فرما دیا وہ چیز ہو۔ اور عالم خلق کے لیے سنت ہے
تخلیق تو وہی فرماتا مگر اسباب و وسائل کے ذریعے. اب اس کو موٹے انداز سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارا جو جسم سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم مبارک وہ عالم خلق سے، اور آپ کی روح جو ہے وہ عالم امر کی. تو جب روح کو بنانا ہوا تو فرشتوں سے نہیں کہا گیا کہ خمیر تیار کرے، کن فرمایا روح تیار. اور جب جسم کو بنانا ہوا تو اب فرشتوں کو حکم دیا عناصر اربع کی ترکیب، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ایک مجسمہ بنا. آپ خیال فرماتے تھے یہاں سب اسباب و وسائل، اور جو چیز اسباب و وسائل سے بنائی جاتی ہے اس کو بنانے سے پہلے اسباب مہیا بنائے جاتے. پہلے وہ چیز موجود ہوتی تب اس سے پھر وہ چیز تیار ہوتی. دست آدم کی تخلیق سے پہلے تمام چیزیں موجود. انسان یہ خدا کی مخلوقات میں آخری نوع، مخلوقات کی آخری نوع. اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے کسی نئی نوع کو پیدا ہی نہیں کرتا ہے، باقی سب پہلے ہی پیدا کیے جاتے ہیں. اب مجسمہ تیار ہو، فرشتے اپنے ہاتھ سے مجسمے کو بنا رہے تھے. گروہ جن کا رہنے والا ایک عبادت گزار جس کو گروہ ملائکہ میں شامل کر دیا گیا تھا. بڑی عبادتیں اس نے کی، بڑی ریاستیں، بڑے مجاہدے کیے، پھر گروہ ملائکہ میں اسے شامل کر دیا گیا. تو وہ ملک تو نہیں ہو گیا، وہ تو رہا وہی. اس سے پتہ یہ چلا کہ عبادت و ریاضت کا جو ثمرہ ہے اسے ملا. بے شمار عبادتیں اس نے کی. یہ صاحب منظر وہ بھی دیکھا، وہ بھی سوچ میں پڑا کہ آخر یہ تیاری کس بات کی ہو رہی. اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا جا چکا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا دوں گا. فرشتوں نے جب دیکھا یہ منظر تو اپنا معروضہ پیش کیا. معروضہ یہ پیش کیا کہ کیا تو ایسے تو زمین میں خلیفہ بنایا جو وہاں جا کے پورے نہیں کرے، خون بہائے، وہاں جا کر ہلاکت پھیلائے. فرشتوں نے مصلحت اور حکمت کو سمجھنے کے لیے اپنا معروضہ جب پیش کیا. آپ سوچیں گے کہ فرشتوں کو کیا خبر ہوگی؟ نہیں، خبر تو ہوگی. وہ اس ڈھنگ سے خبر ہوئی کہ مجسمہ جن عناصر سے بنایا جا رہا تھا ان میں آپس میں بڑا ٹکراؤ، آگ کو پانی سے، پانی کو آگ سے. تو فرشتے سمجھ گئے کہ جب مادے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں تو جس میں جو مادہ غالب ہوگا وہ اسی مزاج کا ہوگا. کسی میں آگ کا غلبہ، کسی میں پانی کا غلبہ، کسی میں ہوا کا غلبہ، کسی کے اندر مٹی کا غلبہ، جو جیسا ہوگا. کوئی زیادہ خشک ہوگا، کوئی بہت تر ہوگا، کوئی بہت غصے والا ہوگا. تو جب یہ متضاد مادے سے ان کی تقریب ہوگی تو یہ آپس میں جا کر ٹکرائیں گے. انہوں نے جو گمان کیا تھا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو سوچا تھا انہوں نے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹکرا گئے. بہرحال انی اعلم ما لا تعلمون کہہ کر پورے خاموش کر دیا گیا. بات ختم ہو گئی. میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جسم کو بنانا ہوا تو اس کے لیے اسباب و وسائل، روح کے لیے آپ کا جسم جو ہے اسباب و وسائل کا محتاج ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اسباب و وسائل والی چیز ہوتی ہے اس میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے.
پہلے کچھ چھوٹے پھر بڑی پھر بڑے اور بڑے ہوئے، یہ بچہ پھر جوان بوڑھا، مختلف درجات سے طے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اسباب و وسائل والی چیزوں میں کچھ ایسی ہی بات ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ روح کبھی بچہ نہیں ہو، پھر جوان بن گئی ہو، پھر بوڑھی ہو گئی۔ تغیر اس میں آتا ہے جو اسباب و وسائل کے ذریعے بنایا جائے، اور روح کی وہی شکل و صورت جس کو اسے پیدا کیا ہے، پیدا کیا گیا۔ اب اصل میں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی روح بچہ نہیں ہوتی، مگر بچے کی روح کا ہتھیار کمزور ہوتا اور جوانوں کی روح کا ہتھیار زوردار ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کے ہاتھ میں لاٹھی دوں تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو رائفل والا کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی طاقت کچھ کم ہے، طاقت تو اتنی ہی ہے جتنا رائفل چلانے والے کی، مگر ہتھیار کمزور، اس لیے آپ وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تو جیسے جیسے جسم بڑھتا ہے ہتھیار میں قوت بڑھتی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ روح جب جسم کے اندر گھستی جاتی ہے تو بہت مجبور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور مجھے آپ ایک کمرے میں بند کرتے ہیں، اس کمرے میں 2 ہی کھڑکی ہو جس کے میں باہر کا منظر دیکھ سکوں، تو میں مجبور ہوں جب بھی دیکھوں گا تو اسی کھڑکی، یہ میری مجبوری ہے، اور اس کھڑکی کے سامنے جو آئے گا اسی کو دیکھوں گا، یہ میری مجبوری ہے، اس لیے مجھے اپنے کمرے میں بند کرتے ہیں۔ اور کہیں اگر آپ مجھے چھت پہ ڈال دیں تو جدھر پھر گیا ادھر دیکھا ہوں، اب کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے روح کو ایک پنجرے میں رکھ دیا، اور اس کے لیے یہ کیا کہ دیکھنے کے لیے تو آنکھ، سننے کے لیے تو کان، تو اب اس کی مجبوری ہے وہ جب دیکھے تو آنکھ سے، اور جب سنے گا تو کان سے، اس کی مجبوری ہے۔ جب تک اس پنجرے کے اندر چلنا چاہے گی تو مجبور ہے، پیر کے سوا کسی اور چیز سے چل ہی نہیں سکتے، یہ مجبور۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کان سے دیکھنے لگے آنکھ سے سننے لگے، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کو جس چیز کے لیے خدا نے بتا دیا وہ باعث تھی، یہ اس کی مجبوری۔ تو روح کے وجود کیا قائم ہوتے ہیں؟ بالکل قائم ہے۔ اب ایک بات اور مجھے بتاتے چاہیے کہ آپ کے جسم کے اندر جو روح ہو گئے وہ ایک ہے یا 2؟ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ تو اب یہ بتا دیجیے کہ وہ ہے کہاں، سر میں ہے کہ پیر میں؟ اس کا مکان بتائیے، اس کا مکان خدا کی قدرت پر قربان جو مکان میں رکھتے ہوئے لا مکان بنایا۔ اس ہاتھ میں کہ اس ہاتھ میں، ادھر ہے بولو آپ کو ہر جگہ، ہر جگہ۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ جب وہ ہر جگہ ہے اس کے اختیارات کیا ہیں؟ باہر سے بڑے اختیارات، پورے جسم میں متصرف ہو، اور جسم کے ہر حصے میں حاضر ہے، اور جسم کے ہر حصے کی ناظر ہے، اور جسم کے ہر حصے کی عالم ہے، اور جسم کے ہر حصے پر مختار ہے، اور جسم کے ہر حصے پر قادر ہے، ایک اور ہر جگہ۔ اس کو دیکھا بھی نہیں اور مان رہے ہو، اس کو دیکھا بھی نہیں اور مان رہے ہو، اور ہر جگہ مان رہے ہو۔ تو جب ایک کو تم نے پوری کائنات جس میں حاضر و ناظر مانا اور توحید تک تک نہیں آیا، تو اگر ہم کسی ایک کو پوری کائنات میں حاضر رکھتا ہوں، روح جسم پورے جسم پر قادر و مختار
साहब हमने को नहीं देखा, नहीं मानते, अपने रूप को देखा, किधर शक्ल है आपके रूप की, शक्ल में रहकर के कोई शक्ल नहीं, मकान में रहकर के कोई मकान नहीं। अच्छा लुत्फ की बात देखो, रूह के रहने का अंदाज क्या है? पूरे जिसमें है, हाथ के हर हिस्से में है, हाथ कट जाता है, रूह नहीं पड़ती। पैर जख्मी होता, रूह जख्मी नहीं होती। देखा ऐसा नहीं कि अब हाथ कट गया तो इतना रूह भी कट गई, हाथ रखा है मगर पैसा बची हुई है कि कितना ही इनकलाब आ जाए उसमें इनकलाब नहीं, न उसके अख्तियार में इनकलाब, न उसके इख्तियार में इनकलाब, न उसके तसर्रुफ में इनकलाब। ऐसा नहीं कि तो हाथ के कटने से कट जाए। रूह तो बड़ी चीज है जनाब, रूह को क्या कोई देखे करके? मैं अक्सर पूछा करता हूं कि जिस आंख से तुम सबको देखना चाहते हो और देखते हो, उस आंख को भी कभी देखा? किसी ने अपनी आंख देखी हो तो बता, किसी ने अगर अपनी आंख देखी हो तो बताए। आपके यहां हमने देखा, कैसे देखा? आईने में देखा, अपनी आंखों में देखा। तो हम पूछेंगे कि अगर आईने में आपकी आंख चली गई थी तो किस आंख से देखा? अरे अगर आईने में आंख चली गई थी तो किस आंख से देखा? नादान, आईने में आंख नहीं जाती, आंख का जलवे जाती, उसका अर्थ हो जाएगा, उसकी तस्वीर जाती है। तो तस्वीर को देखते हैं, तस्वीर वाले को समझते हैं, पर्दों को देखते हैं, पर्दे वाले को समझते हैं, जलवे को देखते हैं, जलवा वाले को समझते हैं। तो जो चीज आपके सर के करीब हो उसके देखने के लिए जिस्मानी आईने की जरूरत है, जिस्मानी आईने की जरूरत है। आईने को और फासले पर रखना सब नजर आएगी। अगर आईने को आंखों से चिपका दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। एक फासला हो ना, हत्या करती, ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाओ, एक फासले पर आप रखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा। अपना चेहरा देखने के लिए जिस्मानी आईना सामने करना है, इसलिए कि आंख जिस्म के करीब है उसको देखना है। तो उसको तुम नहीं देख सकते, उसके जलने को देख सकते हो, उसकी तस्वीर को देख सकते हो। तो हम जिस रूह कायनात की बात कर रहे हैं, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। तो अब जो जान से ज्यादा करीब है उसको देखना है तो रूहानी आईनों को सामने करना पड़ेगा। नबी को देखना है तो गौस का रुखसार देखो, ख्वाजा का आलिम देखो। नबी को देखना है तो औलिया कामिल और सालिहीन का किरदार देखो, उनकी सीरत देखो, उनका तरीका देखो, नबी के जलवे नजर आए, रूहानी आईना सामने करो, फिर वो नजर आए। तो बात रूह की चल रही, एक रूह हर जगह हाजिर, एक रूह हर जगह हाजिर, हर जगह आलिम। और ये जिस्म जो है वो तरबियत का मुहताज, तरबियत का मुहताज। ये आलमी असबाब का, इसको मैं आपको अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि आलमी असबाब में खुदा ने अपना कौन सा कानून जारी किया। और आज इस दौर की सबसे बड़ी गुमराही है कि कानून और कुदरत दोनों को समझने से लोग काफिर होते जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो खुदा की कुदरत में नजर रखते हैं, कानून नहीं देखते। गलती, कानून भी देखो, कुदरत भी देखो। मोमिन वो है जो कानून को भी माने और कुदरत को भी माने, कानून को भी माने और कुदरत को माने। क्या मतलब? खुदा की कुदरत ये है कि बगैर माँ बाप के पैदा कर दे, जैसे उसने हज़रत आदम को पैदा किया। कुदरत ये है कि बगैर बाप के पैदा कर दे, जैसे हज़रत हव्वा को पैदा किया। कुदरत ये है कि बगैर बाप के पैदा कर दे, जैसे हज़रत ईसा को पैदा किया। मगर
قانون یہ ہے کہ بغیر ماں باپ سے نہیں پیدا کرنا، یہ قانون ہے۔ لہذا کوئی تنہا تنہا قدرت کا تماشا دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ دوسری بات اور ہم بتاؤں، رب تبارک و تعالیٰ جو اس بات پر قادر ہے کہ بغیر پانی پلائے تمہاری پیاس بجھا۔ قانون یہ ہے کہ جب تک پانی پیو گے نہیں پیاس بجھاؤں گا۔ خدا اس بات پر قادر ہے بغیر کھانا کھلائے تمہاری بھوک مٹا دے۔ تو قانون یہ ہے جب تک کھاؤ گے نہیں بھوک مٹاؤں گا۔ خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر علاج کے تمہیں اچھا کر دے، مگر قانون یہ ہے کہ جب تک تم علاج کراؤ گے میں اچھا کروں گا نہیں۔ تو یہ قانون ہے جو سارے عالم پہ جاری ہے۔ خدا کی سننا اس کا قانون کرتا نہیں۔ پانی کی کیا طاقت کی پیاس مٹا، کھانے کی کیا طاقت کی بھوک مٹا دے، کرتا نہیں ہے۔ مت سوچنا کہ آگ کا کام جلانا ہے، اگر آگ کا کام جلانا ہے تو اس نے حضرت ابراہیم کو چوری کرا، چھری کا کام کاٹنا ہے تو حضرت اسماعیل کا گلا چوری کاٹنا۔ کسی کا کچھ کام نہیں، بس سب حکم ربی، جہاں چاہے کاٹ دے، جہاں چاہے بچا دے، جہاں چاہے جلا دے۔ ذرا صاحب دیکھو، جس خدا نے حضرت ابراہیم پہ آگ کو ٹھنڈا کیا اسی خدا نے آگ سے حضرت کلیم کی زبان جلا دی، جلائی کہ نہیں جلائی؟ وہاں بچایا، یہاں کیوں نہیں بچایا؟ وہاں آپ کو ٹھنڈا کیا، یہاں کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہر جگہ کا موقع دیکھو۔ فرعون یہاں امتحان لے رہا کہ اگر یہ غیر معمولی بچہ ہے تو اس کا ہاتھ آگ کی طرف نہیں بڑھے، لال کی طرف پڑے گا۔ اور حضرت کلیم کا ہاتھ جا بھی رہا تھا، حضرت جبریل نے ہاتھ پر انگارہ رکھا، آپ نے منہ میں رکھا، زبان جل گئی۔ اگر زبان نہ جلتی فرعون سمجھتا کہ معاملہ نازک ہے، یہ غیر معمولی بچہ ہے، غیر معمولی بچہ کہاں جلا تھا، تو یہاں جلانے ہی میں بچانا تھا، یہاں ٹھنڈا کرنے میں بچانا تھا۔ تو خدا نے جس بندے کو جیسے چاہے بچائے، چاہے آپ کو ٹھنڈا کرا کے بچائے اور چاہے آپ سے جلا کے بچانے کا انداز الگ الگ ہے، بچانے کا انداز الگ الگ ہے، جیسے چاہے بچا لے۔ تو یہ اس کا سب کچھ وہ کرتا، یہ سب اسباب۔ اگر وہ تمہاری پیاس بجھانا نہ چاہے تو پورا دریا پی جاؤ، پیاس نہیں بجھ سکتی۔ تمہاری بھوک مٹانا نہ چاہے تو پورا پہاڑ کھا جاؤ، بھوک نہیں بجھ سکتی۔ تمہیں وہ اچھا کرنا نہ چاہے تو جعلی نوز کا نسخہ بھی کھاؤ، پھر جعلی نوز کو پی جاؤ، اچھے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ وہ چاہتا ہے مگر اس کے باوجود ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری بولی کہ پانی نے پیاس بجھا دیا، سبب کی طرف ہم نے نسبت کیا کہ نہیں؟ کھانے نے بھوک مٹا دیا، دوا نے اچھا کر دیا، ہوا نے ٹھنڈک دے دی، آگ نے جلا دیا، چھری نے کاٹ دیا، بولتے ہیں کہ اسباب کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمارا عقیدہ ہی ہو کہ پانی مؤثر حقیقی ہے تو ہم کافی ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا ہم جو کہتے ہیں کہ پانی نے پیاس بجھا دیا، جو سبب کی طرف نسبت ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا۔ خدا نے بجھایا پانی کے ذریعے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کھانے نے بھوک مٹا دیا تو کیا خدا نے مٹایا کھانے کے ذریعے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں دوا نے اچھا کر دیا تو اس کا عقیدہ کیا ہمارا؟ خدا نے اچھا کیا دوا کے ذریعے۔ یہ عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز اسباب کے ذریعے ہوگی، اور یہ باقی سبب سے کوئی کام ہوتا ہے تو جو اصل و فائل ہوتا ہے نسبت اسی طرف ہوتی ہے، اصل کا طرف۔ کیا مطلب؟ تلوار سے آپ کسی کو گلا کاٹتے ہیں تو 302 کی دفعہ تلوار پہ چلیں گے، چلانے والا
ارے یہ راز دیکھو، یہ راز جو کتے بھی جانتے ہیں، یہ راز جو کتے بھی جانتے ہیں کہ سبب کیا ہوتا ہے اور سبب والا کیا ہوگا۔ کیا مطلب کسی کتے کو ڈھیلا مارو، وہ ڈھیلے کو کاٹنے جائے گا یا تم کو؟ کتے کو آپ نے مارا ڈھیلا اور ڈھیلے سے پتھر سے چوٹ لگی اس کو، تو چوٹ لگی پتھر سے، مگر پتھر کو چھوڑتا ہے تیری روتا ہوتا ہے کہ یہ ڈھیلا چلا کے جاتے ہیں، یہ اصل تو کرنے والا ہوا۔ اتنا تو کتے بھی سمجھتے ہیں، اتنا تو جانور بھی سمجھتے ہیں کہ اصل کرنے والا کون ہے، اصل کرنے والا کون ہے۔ اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو اسباب کی طرف جو نسبت ہو اس نسبت کو مجاز کہیں گے، اور خالق اسباب کی طرف جو نسبت ہو اس کو حقیقی کہیں گے۔ کیا مطلب؟ جب ہم کہیں خدا نے پیاس بجھایا یہ ہے حقیقت، اور جب یہ کہیں کہ پانی نے پیاس بجھایا یہ ہے مجاز۔ جب ہم کہیں خدا نے اچھا کر دیا یہ حقیقت، اور کہیں کہ دوا نے اچھا کیا یہ مجاز۔ سبب کی طرف نسبت ہو سکتی ہے، اور ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ مجازی نسبت مجاز، تو حقیقی نسبت اور مجازی نسبت اور۔ تو جب جس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ پانی نے پیاس بجھا دیا، اسی اعتقاد کے ساتھ کہ خدا نے بجھایا پانی کے ذریعے، جس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ دوا نے اچھا کر دیا، یعنی خدا نے اچھا کیا دوا کر دیا، اسی طرح یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ غوث خواجہ نے ہمیں بچا لیا، حسین بریانی نے اسلام بچا لیا۔ یہ کہنا اس لیے صحیح ہے خدا نے بتایا حسین بریانی کے ذریعے، خدا نے دیا غوث خواجہ کے ذریعے۔ تو ہم جو بزرگوں کی طرف جاتے ہیں یہ خدا کا قانون لے جاتا ہے بزرگوں کے، اس لیے کہ ہدایت تو خدا ہی دیتا، مغفرت وہی دیتا، مگر جو وسیلے کے قائل نہ ہوں ان سے یہ پوچھو کہ خدا تو قابل تھا نا ہدایت دینے پر، مغفرت دینے پر، یہ انبیاء کی جماعت کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، یا آسمانی صحیفوں کو کرنے کی ضرورت کیا ہے، یا حضرت جبرائیل کو نیچے لانے کی ضرورت کیا ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، مغفرت دے دے، نجات دے دے، مگر یہ قانون ہے کہ جب تک محبوب کے پاس نہیں جاؤ گے میں نجات نہیں دوں گا، میں مغفرت نہیں دوں گا، میں تجھے دنیا کی صلاح و فلاح نہیں دوں گا۔ معلوم ہے کہ قانون کو بھی دیکھنا اور قدرت کو بھی دیکھنا، تو صحیح بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں بھی قدرت دیا ہے اپنے کو بچانے کی، اپنے کو بچانے کی، اور کہا گیا ہے کہ تو اپنے کو بچانے والا نہیں ہے، بچانے والا تو خدا ہی ہے۔ مگر جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے کو بچایا، اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بزرگان دین نے ہم کو بچایا، ہمارے ایمان کو بچایا، ہماری اسلام کو بچایا، ہماری قدروں کو بچایا، ہماری معاشرت کو بچایا۔ تو اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی نسبت۔ اس بنیاد پہ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ تو آپ ہی بولتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ کہ یہ راستہ گریک بن جاتا ہے، یہ راستہ کا لندن جاتا ہے، یہ راستہ گراس ہو جاتا ہے، حالانکہ راستہ کہیں نہیں جاتا، وہی رہتا ہے۔ اگر راستہ ہی لندن چلا جاتا ہے اس پر جو چلے گا وہ جائے گا۔ جب ہم یہ نسبت کرتے ہیں ہمیں حکم دیا جاتا کہ اے لوگوں بچاؤ، یعنی بچاؤ اپنے کو جہنم سے، یعنی ان اسباب کو اختیار کرو، ورنہ کوئی اپنے کو جہنم میں ڈالے گا، جہنم کا بات آخر میں آئے گا۔ ان اسباب کو اختیار کرو جس سے تم بچ جاؤ، اور ان چیزوں کو نہ اختیار کرو جو تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے۔ تمہارا تو حالت ہی یہ ہلاکت کی طرف دوڑ ہے، اور اللہ کے رسول نے تمہیں بچا ہے۔ اللہ کے رسول بنایا تم پر
کہ تم آگ پر پھاٹے پڑ جائے. اور میرا کیا ہے, میں تمہارا بندے کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں, یہ کھینچ رہا ہوں. دیکھیے کچھ کھینچنے والے تو ایسے ہیں کہ کھینچو تو کھینچ جاتے ہیں, اگر کوئی پڑے سے دے کھینچنے کو بھی نہیں کھینچتے, مزاحمت کرتے, جانا نہیں چاہتے. اور نبی کریم کہتے میں کھینچا. اس وقت یہ بات کہی تھی, آج تک کے لوگوں کو کھینچ رہے اور قیامت تک کے لوگوں کو کھینچیں گے. اندازہ لگاؤ کھینچنے والے کی طاقت کا عالم کیا ہے. تنہا ہے سب کو کھینچ رہا, سنہا ہے اور ساری کائنات کو کھینچ رہا. اب تمہارا یہ حال ہے کہ تم گرے پڑے جیسے کہ پروانہ آگ پر گرے پڑے. اس جگہ پر میں غور کر رہا تھا کہ کوئی آگ پہ ہم نے تو گرتا ہوا نہیں دیکھا. کوئی جائے گا آگ پہ گرے گا, وہ حضور تو کہتے ہیں گر پڑے. مگر سرکار نے خود ہی لگا کر کھڑا ہے جیسے پروانی گرتے ہیں. مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں. دیکھو پروانہ کبھی آپ کے انگاروں پہ نہیں گرتا. کسی پروانے کو گرتے ہوئے دیکھو, آپ کے انگارے پہ کسی پروانے کو آپ نے گرتے ہوئے دیکھا. مگر وہی انگارہ اپنی شکل بدل دے اور ایک شمع جلا دیجیے, شکل بدل دے تو شمع جلا دیجیے, اب اس پر گر رہا فراش. پروانہ جو ہے وہ موم بتی کی لو پر گر رہا کہ نہیں گرا. تو بات کیا ہے, شعلے پہ تو نہیں گرا تھا, یہاں گرا. وجہ یہ ہے کہ اس کو اس نے نار سمجھا, اسے نور سمجھا. اسے نار سمجھا اور اسے نور سمجھا. اور جب پر چلا تب پتا چلا یہ بھی وہی ہے. آگ نے اپنی شکل بدل دی, لوگ گرنے لگے. تو جہنم نے اپنی شکل بدل دی ہے. جہنم اگر جہنم کی صورت میں آئے تو کون گرے گا, مگر جہنم نے اپنی شکل بدل دی. جس طرح یہاں پر اسی دنیا کے اندر جہنم کی گڈھے بھی اور اسی دنیا کے اندر جنت کی کیاریاں بھی. جنت کی کیاریاں, یہ مسجدیں کیا ہیں, یہ ذکر اللہ کی محفلیں کیا ہیں, یہ سب جنت کی کیاریاں ہیں. اور اسی جہنم کے گڈھے بھی ہیں. یہ سنیما ہال کیا ہے, یہ تھیٹر کیا ہے, یہ جوا خانہ کیا ہے, یہ شراب خانہ کیا ہے, یہ جہنم کے گڈھے. تو جہنم نے اپنی شکل بدل دی. تو جب جہنم تھیٹر اور سائنے کی صورت میں آئی تو لوگ پھاٹے پڑ گئے, جا رہے ہیں اور ایسا گر رہے ہیں, ایسا گر رہے ہیں کہ لائن لگا رہے ہیں. میں اپنے انڈیا کی بات بتا رہا ہوں, ہاں لائن لگاتے ہیں, بڑی لمبی لائن. یعنی جہنم میں جانے کا اتنا شوق ہے کہ ٹکٹ لے کے جا رہے ہیں. مسجد کا مسجد اشارہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. کوئی نہیں آتا, یہاں کوئی ٹکٹ نہیں, دروازے کھلے ہوئے. وہاں ٹکٹ کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ خود بھی جاتا ہے, بیوی کو بھی لے جاتا ہے, بیٹے کو بھی لے جاتا ہے, سب کو لے جاتا. ارے کسی کو تم نے جنت کے لیے نہیں چھوڑا, سبھی کو جاننے میں, سبھی کو. تو جواب کیا دے گا کہ جہاں میں رہوں گا وہیں سب رہیں گے, ان کو کیوں میں چھوڑ دوں جنت کے لیے. تو ہاتھ ہے کہ نہیں, گرنے پڑ رہے ہو کہ نہیں, گر رہے ہو, مگر اللہ کے رسول نے تمہیں کھینچ رہے, تمہیں کھینچ رہے. دیکھو یاد رکھو, جب تک تم گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو گے امید ہے کہ توبہ کی توفیق ملے گی. مگر جب گناہ کو کوئی فن سمجھے, گناہ کو تہذیب سمجھے, گناہ کو کلچر کرنے لگے, گناہ کو ہنر سمجھنے لگے, ایسے سے توبہ کی توفیق چھین لی جائے. تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرتے جا رہے. اللہ کے رسول نے بتایا تو اب تم جب اپنی طرف بچانے کی نسبت کریں,
اور جب ہم خدا کی طرف بچانے کی نسبت کریں تو یہ حقیقت، تو اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو ہلاکت سے بچاؤ۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب میں آپ سے یہ کہوں آندھی آ رہی ہے اپنے چراغ کو بچاؤ، کیا کیجیے گا؟ پہلے دیکھیں گے کہ ہوا کی رفتار کیا ہے، اگر تھوڑی ہے تو ہاتھی سے بچاتی ہے، دیکھا بہت تیز ہے تو گھر میں لے کے چلے گا، دیکھا اور بھی تیز ہے تو کھڑکیاں بھی بند کر لیں، دیکھا گھر بھی کمزور ہے تو اس سے زیادہ مضبوط مکان میں چلے گی۔ مطلب یہ کہ آندھیوں کی جیسی رفتار ہوتی ہے ویسے بچانے کا انتظام ہوتا ہے، ویسے بچانے کا انتظام ہوتا ہے۔ مطلب کہ ہم کہیں بچاؤ تو بتائیں گے وہاں پہنچا دو جہاں آندھیاں نہ پہنچے، وہاں پہنچا دو جہاں آندھیوں کی تیزیاں نہ پہنچے، یہ تو بچانے کو بولو۔ تو اب تم اپنے کو بچاؤ، ہر طرف سے گمراہی کی ظلمتیں آ رہی ہیں، بے دینی کی آندھیاں چل رہی ہیں، اپنے کو بچاؤ۔ تو اب بچانے کی شرط ایسی ہے کہ ہم وہاں اپنے کو پہنچا دیں جہاں آندھیاں پہنچ نہ سکے، جہاں ظلمتیں پہنچ نہ سکے، جہاں گمراہیاں پہنچ نہ سکیں، راستہ دیکھو جہاں پہنچ نہ سکیں ویسے کہاں نہیں پہنچ سکتی۔ آندھیاں ظلمتیں تو خود ہی کہتی ہیں کہ فلاں جہاں مت جاؤ، ظلمتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فلاں جگہ مت جاؤ۔ کہنے والے نے یہاں تک کیا کہ نبی کی نیت سے، نبی کی زیارت کی نیت سے مدینے مت جاؤ، مدینے مت جاؤ، اگر جانا بھی ہے تو مسجد کی نیت سے جاؤ، جانا ہے تو کس نیت سے جاؤ؟ مسجد کی نیت سے جاؤ۔ میرے سوچنے کا تو انداز الگ ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں سرکار نے تو یہ فرمایا تھا کہ من حج ولم یزورنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور یہ ظلم والی بات ہے، یہ وعید ہے، اور وعید جو ہے وہ ترک واجب پر آتی، مستحب کے ترک پر ظلم کی بات نہیں آتی، ترک واجب پر آتی ہے۔ لہٰذا مجھے ان علماء کا قول زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے جو زیارت کو واجب قرار دے رہے ہیں، واجب قرار دے رہے ہیں۔ مسجد میں جانا مستحب تھا اور رسول کیا حاضری واجب تھی۔ یہ کیسے لوگ ہیں واجب سے ہٹا رہے ہیں، مستحب کی بات کر رہے ہیں، واجب سے ہٹا رہے ہیں، مستحب سے بات کریں۔ مگر ایک بات پتا چل گیا، پتا یہ چل گیا کہ رسول کی بارگاہ میں یا ان کے نائبین وارثین کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں یہ نہ جائیں گے، ظلمتیں نہ جائیں گی، گمراہیاں نہ جائیں گی، نہ بے دین جائے گا نہ بے دینی جائے گی۔ وہاں جب ہم جائیں گے تو بچ جائیں گے، وہاں جب ہم جائیں گے تو بچ جائیں گے، وہی جگہ جہاں یہ جا نہ سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دوستو بچنا ہے تو وہاں جاؤ جہاں بلال حبشی گئے تو بچ گئے، سلمان فارسی گئے تو بچ گئے، سہیل رومی گئے تو بچ گئے، ابو ذر غفاری گئے تو بچ گئے۔ گنبد خضرا والا آج دل کو ڈال رہا ہے، حلم الیہ حلم الیہ، آؤ۔ یہ مت سمجھو کہ گنبد خضرا تم سے دور ہے، ان کا سایہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ گنبد خضرا ساری دنیا میں، اور میں تو کہتا ہوں اہل عقیدت نہیں گنبد خضرا سے دور ہو سکتے ہیں۔ جب گنبد خضرا کو گرانے کی سعودی ناجائز کوششیں ہو رہی تھی اور اس کے لیے نہ جانے کیا کیا پروگرام بنائے جا رہے تھے، تو میں بھی سوچ رہا تھا یہ بے وقوف سعودی یہ کتنے گنبد خضرا کو گرائیں گے۔ ہر مومن کے دل میں گنبد خضرا، ہر مومن کے دل میں گنبد خضرا ہے، اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ تم گرا نہیں سکتے۔ تمام مسئلہ تمام کی قوت کا کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے تو ہم اپنے کو اپنے بال بچوں کو ہلاکت سے بچاؤ۔ اس مضمون کو میں زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا، کچھ باتیں اور تھی اصطلاحی طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وقت کی سب سے زیادہ اہم ضرورت بات یہ ہے، بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہلاکت کی طرف لے جائے اس سے دور۔ اب ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں،
بہت سی چیزیں اب ایک ایک عنوان اٹھائیں گے تو بات آگے بڑھے گی مناسبت حال میں پیش نظر میں صرف ایک چیز کو لے کے چلتا ہوں. ہلاکت کی طرف لے جانے والی سب سے بڑی چیز ہے جہالت. جہالت. دیکھیے آپ نماز پڑھیں, نماز کے مسئلے نہ معلوم, ہاتھ پیر صحیح نہ پڑھتے ہیں تو پڑھ کے بھی بے نمازی ہے کہ نہیں؟ تو بے نمازی آپ کو کس نے بنایا؟ جہالت. حج کریں اس کے ارکان صحیح ادا کر نہ کر سکے, اس کا علم ہی نہ ہو تو جو نقصان ہوگا وہ نقصان کس نے کرایا؟ جہالت نے. لہذا سب سے زیادہ سخت ضروری چیز ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا طلب کرنا فرض. علم کا طلب کرنا فرض ہے. دیکھیے غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوئیے گا, میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. اس میں کیا ہے؟ علم کا طلب کرنا فرض ہے. علم کا طلب کرنا فرض, یہ نہیں کہا کہ علم کا سکھانا فرض ہے. کیا کہا؟ علم کا سیکھنا فرض ہے. اور میں جو علم کی بات کر رہا ہوں جو فرض ہے وہ علامہ مفسر محدث بننا نہیں, بس وہ فرض ہے جس سے اپنے فرض کو آپ جانیں, اپنے واجب کو جانیں, شریعت کی محرمات و منہیات سے واقف ہو جائیں, اتنا فرض. ایک مسلمان بن کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ فرض ہے. اپنے وقت کا بہت بڑا فقیہ اور مجدد و مجتہد بننا فرض نہیں, فرض اتنا جو ہر مسلمان مرد ہو. مگر کیا ہے؟ سیکھنا فرض ہے, یہ نہیں کہا سکھانا فرض. سمجھا؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ علامہ فراشلی صاحب کے اوپر علم کا سکھانا فرض ہے تو یہ فرض کبھی ادا کر پائیں گے؟ گھر سے نکلے چھڑی دے کر پہنچ گیا کسی صاحب کے پاس, کہا کون؟ میں ہوں فراشلی. کس لیے آئے؟ دین سکھانے آیا ہوں. وہ تو دکان پر گئے, دوسرے مکان پر پہنچے, کون؟ میں ہوں فراشلی. ارے کس لیے آئے سب دین سکھانے؟ کہو تو کھیت جوتنے گئے. دن بھر ٹہلتے رہے, نہ سکھا سکے. کیوں؟ ایک آدمی 1000 کے پاس نہیں جا سکتا, 1000 ایک کے پاس آ سکتا. اسلام دین فطرت ہے, وہ ایسی تکلیف نہیں دیتا جو طاقت سے باہر ہو. علامہ فراشلی ہر ایک کے پاس نہیں جا سکتے مگر ہر فرد علامہ فراشلی کے پاس آ سکتا. اسی لیے کہا سیکھنا فرض, یہ نہیں کہا سکھانا فرض. وہ تو کچھ بیوقوف لوگ ہیں جو سکھانے کے لیے چل رہے ہیں. ہر سیکھنا تھا, ابھی سیکھا بھی نہیں, سکھانے چل رہے. آپ خیال کرتے تھے. اور سکھانے کا بھی کیا انداز ہے, سکھانے کا بھی جو طریقہ ہے کہ اگر تم سیکھنا چاہو سکھانا چاہو آسان طریقہ. لیکن ایک بات بتائیے, دین اسلام سے پہلے سے آ رہا سیکھ رہا سیکھا, اس تبلیغ و اسلام کا کام تو ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ دلی کی وجہ سے پہلے اسلام کا کسی دہلوی کی ضرورت تھی اسلام کو سمجھانے کے لیے, اس کی ضرورت تو نہیں تھی. اسلام تو پہلے ہی سے چلا آ رہا, وجود بھی نہیں تھا ہندوستان میں اسلام کا, اس سے پہلے اسلام آ رہا. اب سوچیں تو کیا طریقہ تھا؟ سرکار بہت آسان طریقہ پر بتایا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب حاکم اور تم سب سے تمہارے محکوموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم باپ ہو تو بیٹے کے حاکم, شوہر ہو تو بیوی کے حاکم, دادا ہو تو پوتے کے حاکم, چچا ہو تو بھتیجے کے حاکم, ماموں ہو تو بھانجے کے حاکم, امام ہو تو مقتدی کے حاکم, پیر ہو تو مرید کے حاکم ہو, مدرس ہو تو متعلم معلم ہو تو متعلم کے حاکم ہو,
تو ہر آدمی اپنے محکوم کو سکھا دے، خود سیکھے اور اپنے محکوم کو سکھا دے، تو عادت ڈال لو۔ اسلام نے جس طرح سکھانا چاہا تھا کہ باپ بیٹے کو سکھا دے، شوہر بیوی کو سکھا دے، استاد شاگرد کو سکھا دے، امام مقتدی کو سکھا دے، پیر مرید کو سکھا دے، تو بڑے والوں کو بلیک پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بلیک پر والوں کو بڑی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کا طریقہ جب چھوڑو گے تبھی بھٹکنا نصیب ہوگا۔ اسلام کا طریقہ تو وہی تھا، وہ طریقہ چھوڑ دیا تو جہالت عام ہو گئی، اس طریقے کو چھوڑ کر کے جہالت عام کر دیا۔ اور ایک بات اور بھی سن، اور یہ جو کہ تم پر سیکھنا پر اس لیے کہ سکھانے کی صلاحیت ہر ایک نہیں ہوتی، سکھانے والا ہر ایک نہیں ہوتا، سکھانے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی، سکھانے والے مخصوص ہوتے ہیں۔ خدا نے بھی جب اپنے دین کو سکھانا چاہا تو مخصوص بندوں کو بھیجا، مخصوص بندوں کو بھیجا، ہر کوئی سکھانے والا نہیں بنتا۔ یاد رکھیے، جب یہ بات اچھی بات ہے، جب سکھانے والے مخصوص ہوتے ہیں، سیکھنے والے تو ہم داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے سیکھنے والا سکھانے والوں کو پائے بات لائیے ہوگا، یہی تو کہتے ہیں جب نہ اہلوں کے سپرد کوئی کام کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو۔ ارے بھی نہ اہلوں کے ذمہ کوئی کام سپرد کرے گا؟ بھئی میں آپ کو کہیں صاحب ڈرائیوری کر رہے ہیں، سمجھا، بغل میں علامہ فراشی صاحب بیٹھے ہوئی، تو علامہ نے کہا کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں نے فلاں فلاں ادارے سے یہ سندیں حاصل کی، ایسے ایسے عظیم اساتذہ سے میں نے تعلیم حاصل کی، میں عالم بھی ہوں، فاضل بھی ہوں، یہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں، اور یہ میری حیثیت ہے، یہ میری حیثیت عرفی ہے، بہترین مقرر ہوں، خطیب ہوں، مناظر ہوں۔ وہ ڈرائیور پوچھا چاہتے کیا؟ کہ تو ہٹ جا میں چلاؤں، میں اتنا قابل ہوں، تو ہٹ جا میں چلاؤں۔ مولانا کوئی رہیے ورنہ آپ کی لائن میں مر گئی، میں اپنی جان کو آپ کی قابلیت کے اندر نہیں کرنا چاہتا، یہ کام نہیں ہے، وہ کام آپ ہے۔ جب آپ اسٹیج پر جائیں گے تو واقعی آپ وہی ہیں، میں نیچے رہوں گا، مگر یہاں سے جناب کو پیچھے رہنا ہے، مجھے آگے رہنا ہے۔ ایک ڈرائیور بھی دیکھتا ہے کہ اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں، ایک معمولی گاڑی چلانے کے لیے بھی صلاحیت، اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کتنی بھی صلاحیت آپ کے پاس ہو جائے، کتنی بھی صلاحیت ہو جائے، کتنا بھی آپ اچھی گاڑی چلانے لگیں، جب تک گورنمنٹ کی اجازت نہ ملے، جب تک ڈرائیوری کا لائسنس نہ ملے نہیں چلا سکتے۔ جناب ڈرائیوری کا کام سیکھ لینے کے بعد بھی بغیر اجازت کے نہیں چلا سکتے، اور دین کا کام بغیر سیکھے اور بغیر اجازت پورا سوچیے دونوں پر کیا ہے۔ ارے میں صلاحیت بات کروں، کوئی جو جیسا ہو اس سے ویسا کام لو۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب آتا ہے، ڈاکٹر کی ڈگری ان کے پاس بھی بہت ساری ڈگریاں، اب ان کو آپ لو کھیت میں لے جاؤ اور ہاتھ میں ان کو پھاوڑا دے دو کہ صاحب آپ بڑے قابل ہیں، پھاوڑا چلائیے، بڑی ڈگری آپ نے پائی، پھاوڑا چلائیے۔ تو زمین کی کھدائی تو بعد میں ہوگی، پیر کی توڑائی پہلے ہو جائے ہو جائے گی۔ اچھا اور ایک کام دوسرا کیجیے، ایک جاہل مسلم کو پکڑ لیجیے اور پکڑ کے لے آئیے، کرسی اٹھا دیجیے میرے سامنے، اس پر کاغذ بھی ہے، قلم بھی، جس نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو قلم، اب اسے کہتے ہیں قلم چلاؤ۔ وہ ہل چلانے والا کھیتوں میں اس کو پکڑ کے لائے، بٹھا دیا کرسی پر، لو قلم چلاؤ۔ جانتے جب وہ قلم چلائے گا کاغذ پر تو کاغذ بھی سمجھے گا کہ آج مجھ پہ ہل چل رہا ہے۔
اور قلم بھی یہ سوچے گا کہ آج میری زندگی کا آخری نہ ہے وہ جب کام دیا جائے گا تو یہی ہوگا، نہ ہے تو کام دیا جائے گا تو یہی ہوگا۔ دوستو آسان مت سمجھو دین کو، اور آسان نہ سمجھو علم دین کو، اسی لیے حضور نے تنبیہ فرمائی حوض العلم دین فاذهبوا مما تعبدونه، یہ علم دین بھی دین ہے، دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کرو، اپنا دین، اس علم کو آسان نہ سمجھو۔ ارے قرآن شریف بھی تو پڑھانا ہے، کسی سے بھی پڑھا لو، اس سے کیا ہوگا، کسی سے بھی پڑھا لو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا ناظرہ اگر بد مذہبوں سے تم پڑھاؤ گے اپنے بچوں تو بچہ اس کو اپنا استاد سمجھے گا کہ نہیں، استاد سمجھ کے احترام کرے گا کہ نہیں؟ تو کیا تیرے ہی بچے اس لائق تھے کہ رسول کے دشمنوں کا احترام کرے؟ دشمنوں کا احترام اسی سے سکھا رہے ہو، تو جو آج دشمنوں کا احترام کرے گا وہ رسول کا احترام کیسے کر سکے گا؟ یہ کوئی کم نقصان ہے؟ کسی چیز سے کچھ لینا ہو تو پہلے دیکھو اس کے پاس وہ ہے کہ نہیں۔ ایک بات بتاؤ، کسی گھر میں کچھ پیسہ دولت ہونا وہاں سے دولت ملے گی؟ ملے گی تو قصہ ہو جائے گا۔ وہ شیخ صاحب والا انہوں نے لطیفہ لکھا کہ چور گھس گیا ہے فقیر کے گھر میں، رات کو تلاشی دے رہا چور، فقیر کی آنکھ کھل گئی تو مسکرا کے کہتا بھائی یہاں تو مجھے دن میں کچھ نہیں مل رہا، تجھے رات میں کیا ملے گا؟ اب جس کے پاس دولت ہی نہ ہو اس سے دولت ملے گی؟ ایک بات بتاؤ، کسی کے پاس کوئی ہنر نہ ہو تو اس سے ہنر ملے گا؟ ہنر لینا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس ہنر والا ہے کون، فن لینا ہے تو اس فن والا کون، دولت لینا ہے تو اس دولت والا کون ہے، دیکھتے نا۔ یاد رکھو، جس طرح بے زر سے زر نہیں مل سکتا، جس طرح بے ہنر سے ہنر نہیں مل سکتا، جس طرح بے فن سے فن نہیں مل سکتا، ایسے کبھی بے دین سے دین نہیں مل سکتا۔ ارے جب دین اس کے پاس ہے نہیں تو دینا دوسرے یاد رکھو، یہ وقت کا سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا دھوکہ کیا؟ چلو پروفیسری چھوڑو، دین بچاؤ، طالب علموں پڑھنا چھوڑو، دین بچاؤ، تاجروں تجارت چھوڑو، دین بچاؤ، کاشتکاری چھوڑو، دین بچاؤ۔ عجیب تحریک، چلو سب دین بچاؤ، سب کو لے کے چلو دین بچاؤ، سب دین بچاؤ۔ اب ان سے یہ پوچھو کہ ہم تو دین بچانے چلیے، ہمارا گھر کون بچائے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں کہ گھر خدا بچائے۔ کتنا اچھا جواب ہے، گھر خدا بچائے اور دین کیوں بچاؤ گے؟ تو کیا کوئی بولنے کی کانفرنس ہو گئی ہے؟ کیا خدا نے کہا ہے بندے دین کیوں بچا، گھر میں بچاؤ؟ کیا ایسا کوئی معاہدہ؟ نادانوں، خدا ہی اپنے دین کو بچانے والا ہے، اور خدا ہی ہمارے گھروں کو بھی بچانے، اور وہ جب بچانا چاہے گا تو ذریعہ کو بچا، اسباب کو پیدا کرنا، تو وہ خود دیکھو دین خدا کا اور بچانے کی ترتیب جناب کی۔ ملک بچانا ضروری ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ہے ضروری، سب پر ضروری ہے۔ یہاں کیا کہتے چلو نہ کر رکھو، ارے بھی بچانے والے ہماری ہی ہوتے ہیں مگر چنے ہوئے، وہ ہمارے، اگر وہ چنے ہوئے لوگ نہ ہوں تو ہم سب نہیں دیں گے، اور ان کا بچانا ہمارا بچانا۔ جیتتی ہے ہماری ملٹری، ہم کہتے ہیں ہم جیت گئے، وہ ہارتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں ہم ہار گئے، ان کی ہار ہماری ہار ہے، ان کی جیت ہماری جیت، مگر وہ ہمارے ہی بچا، ہمارے چنے ہوئے۔ کون چنے گا؟ جس کا ملک ہوگا وہ چنے گا۔
من والے تو نہیں کوئی سے. اچھا بتاؤ آج تک کوئی ملٹری کا آدمی کوئی فوجی آدمی اپنے سے بنا ہے؟ کوئی مل جائے گا میں لکھتے نے جنرل کوئی اپنے سے بنے جب میں تنخواہ لگا کے پہنچ گیا. ارے نہیں جناب چنا جائے گا اپنے سے نہیں بناؤ. کتنی بھی صلاحیت کو آزمایا جائے ایسے بھی یہ کرنل جنرل نہیں بنایا جائے گا آزمایا چنا جائے گا. چننے والے وہ ہوں گے. نہ جانے کتنی ٹریننگ ہوتی ہے, نہ جانے کتنی آزمائشیں ہوتی ہیں, نہ جانے کتنی مشقوں تمرین کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. آسانی سے کوئی چن گا ورنہ وہی قصہ ہوگا جو آپ نے کبھی سنا ہوگا. ایک ساتھ کو فوجی بننے کا شوق ہوگا, ہو گیا شوق, چلے گئے صاحب ہم فوجی بننا چاہتے ہیں. اب ان کی آزمائش ضروری, سینہ ناپا گیا, قد ناپا گیا, سب پہ ہاں یہ اس لائق ہے جس کو فوجی بنایا جائے. اب ہمت دیکھنے کی بات تھی تو کہا تھا اپنی آنکھیں سیدھی کر. ادھر سے رائفل کی گولی آئی, کوٹ کے نچلے حصے کو چیرتی بھی چلی جائے گی, ہاتھ ہلنا نہیں چاہیے. تیری ہمت دیکھیں, تیری ہمت دیکھیں. اس نے سیدھا کر لیا, گولیاں نکل گئی, واقعی وہ نہیں ملا. سب متاثر ہوئے سارے افسرات, یہاں واقعی یہ اس لائق ہے کہ اس کو میدان جنگ میں بھیجا جائے. ہمتی ہے, بہادر ہے. تو کسی نے کہا بیچارے کی کوٹ خراب ہو گئی ہے, لا کر دوسری کوٹ دے دو. تو کہتا حضور پتلون بھی خراب ہو گیا, دوسری منگوا دیا. تو رائفل کی آواز سے جس کی پتلون خراب ہوتی ہے وہ کیا جائے گا. اس کو دین بچانے کے لیے ایسے عزم کی ضرورت. دین کا بچانا آسان نہیں ہے, دین کا بچانا آسان نہیں ہے. خدا ہے جو اپنے دین کا بچانے والا ہے, اور دور بھی بتایا اس نے, مگر اس کے لیے اہم ہے دین بچائے گا. اور یہ علماء کے ذریعے, مجاہدین کے ذریعے, مجاہدین اپنی تلوار سے دین کو بچائیں گے, اور یہ اپنے کردار سے دین کو بچائیں گے, اور علماء اپنی گفتار کو دین سے بچائیں گے. اور سنو عالم وہی ہوگا, ہر ایک کو عالم نہ سمجھ لینا. عالم وہی ہے جس کو نائب رسول کہا جا سکتا, جس کو نائب رسول کہا جا سکے. یہ وارث النبی, انہیں نبی کی وراثت ملی. پوچھو کس بات کی وراثت؟ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاۃ ولا بعیرا. نبی نے تو کچھ نہیں چھوڑا. یہ وارث کیسے؟ نہ دینار چھوڑا, نہ درہم, نہ بکری چھوڑی, نہ اونٹ, نہ خزانہ چھوڑا, نہ دولت. یہ وارث کس کے؟ تو آپ کہیں گے کہ وارث نبی کے علم کے, اور قیامت تک کے علماء نبی کے علم کے وارث. تو وراثت تو اسی ماننے چلتی ہے جو مال وہاں موجود ہو, جو وہی کہیں گئی نہ کہتے, جو وہی کہیں گئی نہ کہتے. تو نبی نے اتنا علم چھوڑا ہے, اتنا علم چھوڑا ہے کہ نبی کے علم کا سایہ پڑتا ہے تو کوئی امام اعظم ہوتا ہے, کوئی امام شافعی ہوتا ہے, کوئی غوث اعظم ہوتا ہے, کوئی خواجہ نبی ہوتا. امام مہدی تک نبی کے علم کا خزانہ لوٹتا ہی چلا جائے گا. تو وہ ہے نبی کی دولت, اور وہ یہ ہے اس دولت کو لے والے, یہ ہے اس دولت کے امیر محافظ جن کو وارث النبی. تو اب نبی کا وارث وہی ہوگا جو نبی کو علم والا مانے. اور جب علم والے ہی نہیں تو تجھے ملا کیا؟ اور جب تجھے ملا نہیں تو تو وارث کیسا؟ لہٰذا جو نبی کے علم کا انکار کرے سمجھ لو سب کچھ ہو سکتا ہے, نبی کا وارث نہیں ہوگا. اسے کچھ ملا ہوتا تو کہتا مجھے ملا. جب اسی کے پاس نہیں تو سوچتا کو ملا کیا. بیٹے کے پاس پیسہ نہ ہوگا, چلا گیا, بیٹے کو کچھ نہیں ملا تو کیا کہے گا میں وارث ہوں. وارث کہنے سے پہلے باپ کو دولت والا ثابت کر, باپ کو سرمایہ دار ثابت کر کے وارث. جب باپ کے پاس کچھ آئی نہیں تو تیرے پاس کیا ہوا؟ آپ خیال کرتے چلے جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے دین پر محافظ ہے, اس نے ہمیشہ حفاظت فرمائی. منکرین زکات نے جب سر اٹھایا تو خدا نے اپنے دین کو بچایا. صدیق اکبر کے ذریعہ کیسر و کسریٰ کی نگاہیں جو اٹھی تو
خدا نے اپنے دین کو بچایا، فاروق اعظم کی وجہ۔ خارجیوں کی شورش بڑھی تو خدا نے اپنے دین کو بچایا، شیر خدا کی ذریعہ۔ یزیدیت نے جب سر اٹھایا تو خدا نے اپنے دین کو بچایا، حسین ابن علی کی ذریعہ۔ معتزلیوں کی جب شورش ہوئی تو خدا نے اپنے دین کو بچایا، امام احمد ابن حنبل کی ذریعہ۔ جب اکبر نے کفر کا راستہ نکالا، ارتداد کا راستہ نکالا تو خدا نے اپنا دین بچایا، مجدد عرب ثانی کے ذریعہ۔ اور جب خارجیت اور وہابیت نے اسلام کو بدنام کرنا چاہا اور خدا کے دین کو نقصان پہنچانا چاہا تو خدا نے اپنے دین کو بچایا، امام احمد رضا کے ذریعہ، امام احمد رضا کے ذریعہ۔ یہ تو میں نے مثال دی ہے، ورنہ یہ سارے اولیاء کرام دین بچانے کے ذرائع ہیں۔ یہ سارے، یہ ہمارے دادا، یہ ہمارے خواجہ، یہ ہمارے بابا، یہ شاہ عالم، یہ قطب عالم، یہ شیخ ولی الدین علی گجراتی، یہ محبوب الہی، یہ بندہ نواز یسوع درا، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب خدا کے دین کے بچانے والے ہیں، یہ خدا کے دین کے بچانے والے ہیں۔ تو خدا جب بچانا چاہتا ہے تو ایسے ایسے وہ بھیجتا ہے، ایسے۔ ارے خدا کے کارخانے قدرت میں علماء اولیاء کی کمی نہیں ہے، وہ جاہلوں سے دین بچائے، جاہلوں سے دین بچانے کا کام۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب علماء اولیاء ادھر ہو گئے تو شیطان کے پاس بچا کیا؟ جو بچا ادھر ہو گیا، جو علماء اولیاء ادھر ہو گئے تو جو بچا ادھر ہو گیا۔ اور میں تو اس میں فرنگی سازش دیکھ رہا ہوں۔ فرنگی سازش کیا ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھیں تبلیغ نصاب، بعض مختصر کروں، تبلیغ نصاب دیکھیں، اس میں 6 سبق ہے، 6 سبق۔ پہلا کلمہ، پھر نماز، روزہ، حج، زکات، 6 سبق پر ان کا معاملہ، جہاد نہیں۔ اور اس وقت قوم مسلم کو جہاد کی ضرورت ہے، جہاد نہیں، نہ قادیانیوں کے پروگرام میں جہاد، نہ ان کے پروگرام میں جہاد، اور حقوق العباد بھی نہیں۔ بندوں کے حقوق کیا؟ ماں تڑپ رہی ہے، تڑپ نہیں، ہم تو دین بچانے جا رہے ہیں۔ کیا ماں کی خدمت بے دینی تھی؟ کیا ماں کی خدمت بے دینی تھی جو چھوڑ کے تو دین بچانے جا رہا؟ تفصیلات کہاں کے میں بتاؤں تو حقوق العباد کا بالکل فکر ہے۔ تو ہم اس اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں جو 6 سبقوں میں بند ہے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو بسم اللہ کے بے سے شروع ہوتا ہے اور ناز کے سین پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام وہ کامل مکمل اسلام۔ تو ہم یہ کہہ رہا تھا فرنگی چال کیا ہے کہ اس قوم سے جذبہ جہاد نکالو اور پھر اس کو اس کی ذاتی عبادتوں میں اتنا مشغول کرو کہ اسی میں اپنی نجات سمجھو۔ اس لیے یہ جانتے تھے کہ ہمیشہ ہمیں نقصان ان کے جذبہ جہاد سے پہنچا۔ اور اس کے بعد پھر قوم نے سوچا کہ تمام لوگوں کو نکال دے، پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر ہو، پروفیسری چھوڑو، دین بچاؤ، تاجروں، تجارت چھوڑو، دین بچاؤ، طالب علموں، پڑھنا چھوڑو، دین بچاؤ۔ تو جب سب نکل گئے، جب 40 دن کے بعد پڑھتے تو کچھ ملے گا تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ یہ طریقہ ایسا سکھا دیا دین کے نام پر کہ اگر اس طریقے کو پوری قوم مان لے تو مسلمانوں سے زیادہ خستہ حال اور معاشی اور معاشرتی طور پر بدحال کوئی قوم نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں کو بدحال کرنے کی ایک سازش ہے کہ اگر یہ کمزور ہوگا تو اس کا دین غالب نہیں ہو سکتا۔ دین کے غالب ہونے کے لیے ضروری کہ یہ بھی غالب ہو، یہ بھی غالب ہو۔ تو یہ فرنگیوں کی ایک سازش ہے جس کے نتیجے میں ان کی ولادت ہوئی۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ۔ اور باقی ایک بات بتاؤ انصاف سے، چلتے چلتے آخری بات انصاف سے بتاؤ، آپ سب کو یہیں رہنا ہے یا کہیں اور بھی جانا؟
جس بات کا آپ کو یقین ہے وہی کہیے گا. جانا اچھا وہاں جب جانا ہے تو کیا یہ عقلمندی کی بات ہو سکتی ہے کہ یہاں کا تو آپ انتظام کرو وہاں کا نہ کریں؟ کرنا پڑے گا نہیں تو یہاں سے کچھ نہیں جانا ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ یہاں کی دولت تو وہاں کام نہیں آتی. ایک ملک والا جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اپنی کرنسی کو وہاں کی کرنسی سے بدلوا لیتا ہے. یعنی کسی کو انڈیا سے اگر انگلینڈ آنا ہوا تو اپنے ٹوٹے کو وہ پاؤنڈ سے بدلوا لیتا. اور حج کرنے گئے تو ریال سے بدلوا لیتے. اور اگر امریکہ گئے تو ڈالر سے بدلوا لیتے. جہاں جاؤ اس لیے کہ اگر تم بدلوا کے نہیں جاؤ گے تو ہندوستان کے تم رئیس ہو اور سعودی عرب کے فقیر ہو گئے. وہاں کا لکھپتی ہو یہاں آ کر کے بھگوں گا تو بدلوانا ضروری ہے نا. بدلوانا ضروری ہے. اگر تم جانا چاہتے ہو انگلینڈ آنا چاہتے ہو اور نہیں بدلوانا. اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں ڈالر نہیں بدلوانا. اگر آپ جانا چاہتے ہیں دینار نہیں بدلوانا. جہاں جیسا سکہ چلتا. اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ کتنا بدلوا ہے تو ہم پوچھیں گے کتنے دن رہنے کے رہا. ایک ہفتہ ہو تو ایسا بتا دوں, ایک مہینہ ہو تو ایسا بتا دوں. جو جا رہا ہے امریکہ تو کتنے دن رہے گا. اگر آپ کو مجھے تو ایک ہی مہینہ رہنا ہے تو بس اتنا بدلوا. اور اگر مجھے آنا ہی نہیں تو میں یہ وہ سب بدلوا. جب آنا ہی نہیں ہے تو سب بدلوا. تو اب آخرت کی دنیا میں جا کے کیا پلٹنے میں زیادہ ہے. اور وہاں یہ سکے نہیں چلیں گے. وہاں کا سکہ نیکی ہے آخرت کا سکہ. تو یہاں کے سکے کو وہاں کے سکے میں بدلوا دو. یہاں کے سکے کو وہاں کے سکے میں بدلوا دو. آپ کہیں گے صاحب ہم تو سکے جب بدلواتے ہیں تو بینکوں کے ذریعے دنیا کے بینکوں کے. تو آخرت کا بینک کون سا یہاں تو وہاں میں وہ آخرت کا بینک. تو اسلام نے آخرت کے بینک کی بہت باتیں بتا دی ہیں. اور ایک بینک کو الحمدللہ یہ بھی کھل گیا جس کو اسلامی اکیڈمی کہتے ہیں. یہ بھی آخرت کا ایک بینک ہے. جتنا ہوگے اپنا فرض ادا کرو. اپنے بچوں کو یہاں بھیجو گے یہ وہی فرض ادا ہے جس فرض کی نگاہ اپنے کو اپنے بال بچوں کو بچاؤ. گمراہوں سے بچاؤ, بے دینوں سے بچاؤ, جہالت سے بچاؤ, بوروں کی صحبت سے بچاؤ. یہ انتظام اپنے گویا یہ آپ فرض ادا کریں. ورنہ اگر آپ کچھ نہ کریں گے بچے بچ گئے پھر قیامت میں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا. یہ تو خدا کے فضل نے بتایا. تو آپ اس کا اچھی نہ سمجھیں. اور یہ آخرت کا بینک اتنا دیتا ہے کہ نہ امریکہ دے سکتا ہے نہ کوئی اور. ایک کا 10 آج تک کوئی نہ دے سکتا. یہ آخرت نہیں کا بینک. یہ ایک کا تو 10 دے گا ہی اور رحمت کی کوئی انتہائی نہیں. جتنا چاہے وہ دینے والا دیتا چلا جائے. تو دوستو اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے دولت بھی بچاؤ. اپنے سرمایہ کو بچاؤ, اپنے بچوں کو بچاؤ. اور دولت اور سرمایہ کے بچانے کی شکل صرف یہی ہے کہ آخرت کے بینک میں جمع کر دو سب بچے گا. جو خرچ کر دو گے وہ خرچ ہو جائے گا. جو وہاں کو دے دو گے وہ سب بچ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ. ایمان لا کر مطمئن نہ بچاؤ. یہ نہ سمجھو کہ کام ختم ہو گیا. ایمان لانے کے بعد ہی تو کام شروع ہوتا ہے. ایمان لانے سے پہلے کیا کام, کوئی بھی کام نہیں. مگر ایمان لانے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے. تو ایمان لا کر مطمئن نہ ہو جاؤ, خاموش بیٹھ نہ جاؤ. غلطی اب شروع ہو. اور دوسری بات اور بھی کہ ایمان لانے کے بعد ہی آدمی بچتا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی کرتے ہو نہیں بچو گا. لہذا ایمان سے پہلے بچنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. بس یہی آخری پیغام ہے کہ محمد سے وفا نے جو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا وہ غلط دے رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
سلامت آقا جی تیرے دم سے ہے سلامت ہم سب کی زندگانی تو اگر قبول کر لے تو اگر قبول کر لے تو تیری یہ مہربانی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى مع أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وأحشرنا في زمرة العارفين. اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وأحشرنا في زمرة السالكين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا واحشرنا في زمرة السعداء. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتوليك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوداد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى وصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله. حضرات